آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کے پاس جو کچھ رب کا دیا ہوا ہے آپ سب کا سب ان سیلاب زدگان کی نظر کر دیں یا ان کو امداد بہم پہنچا دیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو رب نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں جو کچھ بن سکے اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ایک خلوص نیت کے ساتھ انسانیت کی کا درد محسوس کرتے ہوئے جذبے سے سرشار کہ ہم اس خلق خدا کی خدمت کر سکیں، ان تک امداد پہنچا سکیں۔ لوگوں کی جان کے لالے پڑ چکے ہیں، کئی دن سے لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ آپ کو یہ ٹرانسمیشنز کے ذریعے موٹیویشن دی جائے، ترغیب دلائی جائے۔ یہ فکری اور اصلاحی گفتگو بھی اس لیے شامل پروگرام کی جا رہی ہے کہ آپ تمام مخیر حضرات جن کو رب تعالیٰ نے نوازا ہے وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعداد میں آگے آئیں۔ اور جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ کس قدر کیا خوبصورت تربیت نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی کہ جب کوئی موقع آتا تو کیسے بڑھ چڑھ کر اصحاب کرام یہ کوشش کرتے کہ ہم نیکیوں پر ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں، جو کچھ ہماری محبوب چیزیں ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ وہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے، روایت ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور جان عالم حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اپنے گھروں سے سامان لے کر آؤ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا جتنا سامان تھا سب اٹھا کر لاتے ہیں اور حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں اے ابو بکر گھر پر، کیونکہ حضور جانتے تھے یہ میرا ابو بکر ہے، گھر پر یہ کیا چھوڑ کر آیا ہوگا، حضور کو پتا تھا۔ اسی لیے اس امت کو پیغام دینے کے لیے حضور نے دریافت کیا اے ابو بکر گھر پر کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ گھر کا جتنا سامان تھا سب لا کر آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ موٹیویشن تھی، یہ ترغیب تھی جو اس امت کو دی جا رہی تھی کہ جب حضور کا فرمان موجود ہو، اللہ کا حکم موجود ہو، انسانیت کو ضرورت ہو ہماری مدد کی، امداد کی، تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہمارے پاس کتنا ہے کیا ہے، کوانٹٹی یہاں میٹر نہیں کرے گی۔ آپ سے یہ پوچھا جائے گا آپ نے اس مشکل مرحلے میں کیا کردار ادا کیا تھا، اور یہ کردار ہی تو ہے جو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثل و بے مثال کردار اس امت کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر موجود ہے۔ وہ کیا خوب شاعر نے کہا نا کہ گفتار لاجواب ہے، کردار بے نظیر، حامی ستم زدوں کا، یتیموں کا دستگیر، حلقہ بگوش اس کے ہیں، کیا شاہ کیا فقیر، انسان رہ سکے گا نہ انسان کا اسیر، کیوں بھوکا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا، وہ نور ظلمتوں کو اجالے بنائے گا، ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل اور تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل۔ اگر ہم ان سے اپنے آقا کریم علیہ السلام سے اپنی محبت کا دم بھرتے ہیں، عشق کے دعوے کرتے ہیں، اور حضور کی امت اس وقت اس قسمہ پرسی کے حال میں ہماری امداد کے منتظر ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ مومن اللہ کی توفیق سے اپنے قدم آگے بڑھائے اور زیادہ سے زیادہ ڈونیشنز کے ذریعے ترپال ہے، ٹینٹ ہے، راشن ہے۔ آپ کو گاہے بگاہے ٹرانسمیشن میں بتایا جا رہا ہے کہ ترپال کے عوض اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں 2500 روپیز، ٹینٹ کے عوض 8000 روپیز اور راشن کے عوض 5000 روپیز آپ اگر ڈونیٹ کرتے ہیں تو متاثرہ خاندانوں تک یہ سامان پہنچانے کے لیے ہمارے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے کارکنان والنٹیئرز حضرات وہاں پر موجود ہیں جو منظم انداز میں زیادہ سے زیادہ متاثرہ خاندانوں کی مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مفتی زیغم علی گردیدی صاحب سے گفتگو کروں، میں چاہوں گا ایک کلام ہم ٹرانسمیشن میں شامل کریں، اس کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب سے مزید گفتگو کریں گے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر،
آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ یہ کرم ہے مدینے والے کا، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا، اور یاد ہیں مجھ کو طور پر تیری وہ لن ترانیاں، ان سے کہا نہیں نہیں، اور یار کو سب دکھا دیا، دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا۔ پھر کیوں نہ دل ریاض میں آئیں نظر تجلیاں، ارے غار ہرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا، غار ہرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا۔ بہترین کلام ریاض احمد ریاض میرے محترم بھائی دوست پیش کر رہے تھے، رب تعالیٰ قبول فرمائے، حضور جان عالم اس امت پر نگاہ شفقت فرمائیں۔ حضرت علامہ مفتی زیغم علی گردیزی سے گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت صحابہ کرام پروانوں کی مانند شمع رسالت پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح خانوادہ رسول سے ہمیں جو مثالیں ملتی ہیں بھائی چارے کی اور دکھی انسانیتی خدمت کی، اور جس انداز سے آپ نے بھی اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کرنے کی جو مثالیں قائم کی، میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی گفتگو کریں، ایک ترغیب بھی ہمارے ناظرین تک جائیں۔
عمیر بھائی، اسلام پیار کا، محبت کا، رواداری اور خدمت خلق کا مذہب ہے. بے شک. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی یہی ترغیب، تعلیم و تاکید فرمائی. اور اس کی واضح مثال اگر سیرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھیں تو تاریخ عالم ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. مواخات مدینہ کے نام سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان جو بھائی چارہ قائم فرمایا، اور بھائی چارے کی کیفیت کیا تھی، آج ہم بھی اس کیفیت کو پیش نظر رکھیں، ان حالات کو پیش نظر رکھیں. اور آج ہمارے جو مسلمان بھائی پریشانی میں ہیں، اس مجبوری اور بے بسی کی کیفیت میں ہیں، ان کی کیفیت کو سامنے رکھ کر ہم اپنی ذمہ داریوں کا تعین کریں کہ ہمارا فرض کیا بنتا ہے، ہماری کیا ذمہ داری اور کیا ہمارا رول ہونا چاہیے. بالکل. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ صحابہ جو مکے سے جنہوں نے ہجرت کی تھی، سوائے اپنا دین بچانے کے، دین لے کر آئے تھے، باقی ان کے پاس کوئی متاع زندگی سے متعلق کوئی سامان نہیں تھا. سامان سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، مال مویشی ہے، کاروبار ہے، ہر چیز وہ مکۃ المکرمہ میں چھوڑ کر اسلام کے ساتھ مدینہ میں آئے کہ اگر اسلام سلامت رہا، مذہب ہمارا سلامت رہا تو اللہ رب العالمین اس کے صدقے سے باقی چیزیں بھی عطا فرما دے گا. اب یہاں حضور نے انصار کی جو ذمہ داری، کیونکہ وہ مخیر تھے اور صاحب ثروت افراد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی ان کو تاکید فرمائی کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، تم سے اجنبی نہیں ہیں، تمہارے غیر نہیں ہیں، اور یہ خالی ہاتھ تمہارے پاس آئے ہیں. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے طرح، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی مدد کرتے ہو، آپس میں تمہاری ایک جو تعلق اور واسطہ داری ہوتی ہے، آج سے یہ بھی تمہارے بھائی، یہ تمہارے بھائی ہیں، تم نے ان کی مدد کرنی ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کتنا ان کو دینا ہے، کیا تمہارا ان کے ساتھ وہ تعاون ہونا چاہیے. یہ تو ایک ایمانی جو جذبہ ہے نا، جو مواخات کا جذبہ ہے، اور ایمان سے جس کا تعلق جتنا گہرا ہوگا، دین سے تعلق جتنا گہرا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ کس قدر ہمارے پیش نظر ہوں گے، ان کو کس قدر ہماری زندگی میں ترجیح حاصل ہوگی، یہ ہم نے تعین کرنا ہے. حضور نے فرمایا تمہارے بھائی ہیں. اب انصار نے اپنی ساری چیزیں اپنے مہاجرین بھائیوں کے سامنے پیش کر دی. کسی کے پاس 2 مکان ہے، ایک مکان اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، 2 دکانیں ایک مہاجر بھائی کو دے دی، 2 سواریاں، یعنی اپنی زندگی کی جتنی جمع پونجی تھی 2 حصے کر گئے اور ان کے سامنے پیش کر دیا کہ ان میں سے جو حصہ آپ کو چاہیے، آپ کو پسند ہے، وہ آپ رکھ لیں. یعنی یہ اس چیز کو باوجود اس کے کہ وہ خود ان کو ضرورت تھی، یعنی مال کی کس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کا توکل اور اعتماد اور بھروسہ یہ تھا، یقین یہ تھا کہ ہم ان کی مدد کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے کئی گنا بڑھ کر عطا فرمائے گا. یہی قرآن میں فرمایا نا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اگرچہ وہ خود بھی محتاج ہوں، یعنی ایثار کرتے ہیں، اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. تو ضرورت کے باوجود انہوں نے ترجیح دی. اللہ رب العالمین نے پھر اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ ان کا جو اس برکت تھی یا جو تجارت کا معاملہ تھا، مال کا معاملہ تھا، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یعنی انصار میں بھی دیکھیں اور مہاجرین بھائیوں میں بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک مال کی فراوانی ہے، برکت ہے، اس کو جوڑ دیا ہے، اس کو وابستہ کر دیا ان چیزوں میں کہ اگر ہم کسی کی مدد کریں گے اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا. اور پھر ہمارے پیش نظر یہ بھی ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ یہ مخلوق جو ہے اللہ رب العالمین کا کنبہ ہے، تم اگر اللہ کے کنبے کے ساتھ خیر خواہی کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرمائے گا. اور سب سے زیادہ اللہ کو پسند وہی ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے. تو ہم اللہ کے کنبے کے ساتھ آج یہ گرے پڑے ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ جو سیلاب سے متاثر ہے، سر پہ چھت نہیں ہے، لباس پوشاک نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی مناسب چیز نہیں ہے ان کے پاس، پانی صاف پینے کا نہیں ہے. یعنی پانی تو انتہائی ضروری شے ہے جو انسانی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے، زندگی کی علامت ہے. دیکھیں نا ان کے پاس سوائے سیلاب کے گندے پانی سے جس سے ہم اپنے ہاتھ پاؤں دھونا گوارا نہیں کرتے، اس گندے پانی کے علاوہ پیاس بجھانے کے لیے ان کے پاس پانی نہیں ہے. فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، گھر گر چکے ہیں، سامان تباہ ہو چکا ہے، وہ ٹوٹلی وہ منحصر ہیں اور ان کی زندگی کا دار و مدار وہ ہماری مدد پر منحصر ہے. اگر ہم مدد کریں گے تو ان کی زندگی وہ آگے چلے گی، ان کی سانسوں کی روانی، ان کے جسموں میں طاقت و تقویت آئے گی، حالات کا مقابلہ کر سکیں گے. اگر ہم نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو پھر کیفیت یہ ہوگی کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے. جس طرح حضور نے فرمایا نا کہ حق والے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ الہی انہوں نے ہمارا حق مارا ہے. اب اس حدیث و مبارکہ سے متعلق مفسرین نے کلام فرمایا، محدثین نے کلام فرمایا کہ یہ حق والوں سے مراد کیا ہے؟ مال جن کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ان پر ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے مال سے متعلق جو اللہ رب العالمین نے تقاضے فرمائے کہ تم نے مال انہیں پر خرچ کرنا ہے جب بھی ضرورت ہو. یہ نہیں کہ سال کی
وہ 40واں حصہ اس کی زکوٰۃ پہ ہی ہم تکیہ کیے بیٹھے کہ ہم نے تو زکوٰۃ دے دی تھی. جب بھی ضرورت ہو, جس طرح حضور نے فرمایا نا کہ اللہ کی بارگاہ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے, میں بھوکا تھا, مجھے بھوک اور غذا کی ضرورت تھی, تو نے مجھے کھانا نہیں دیا, مجھے میں پیاسا تھا, پانی کی ضرورت تھی, تو نے مجھے پانی نہیں دیا, بیمار تھا, عیادت کے لیے نہیں گیا, لباس پوشاک کی ضرورت تھی, تو پوچھا جائے گا, عرض کیا جائے گا کہ الہی میں کیسے دیتا, تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے, بے شک تجھے ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ انسانی ضروریات ہیں. تو فرمایا جائے گا کہ تجھے پتہ نہیں تھا فلاں بندہ وہ مشکل میں ہے, وہ بھوکا ہے, وہ پیاسا ہے, اور اس کو لباس پوشاک کی ضرورت ہے, وہ بیمار ہے, وہ حاجت میں ہے, اگر تو اس کی حاجت کو پورا کرتا تو میری رحمتوں کو وہاں پاتا, میری رضامندی کو وہاں پاتا. آج ہم دیکھیں کہ ان سے مجبور کون شخص ہو سکتا ہے, اور آج بھی اگر ہم اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو کون سا وقت ایسا ہوگا کہ جب ہم نے اپنے خزانے کھولنے ہیں, یا یہ مال ہم نے کہاں بچا کے لے کے جانا. آج ہمارے یہ مسلمان بھائی ٹوٹلی وہ اپنی زندگی کا جو ان کا دار و مدار ہے وہ ہماری مدد پر ہے. ہم خوش میوہ جات کے ذریعے یا راشن کے ذریعے یا ٹینٹ کے ذریعے, آج ان کے سر پہ چھت نہیں ہے, اور حالات اس قدر سنگین ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے, ان کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے, پورے دیہات کے دیہات تباہ ہیں. اس وقت ایک جو صرف حکومت سندھ کی جانب سے جو اعداد و شمار بیان کیے گئے نا, تقریباً 3.5 لاکھ مکانات بالکل گر چکے ہیں. یہ بھی وہ ہیں جو رپورٹ ہو گئے, یہ رپورٹ ہوئے ہیں, اور پھر اندازہ کریں کہ 3.5 لاکھ گھروں میں, یعنی ایک گھر میں اندازاً کم سے کم 4-5 افراد کو لگا لیں, تو ہم اندازہ کریں کہ تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ افراد وہ ہیں جو کھلے آسمان تلے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. آج ان پہ کیا قیامت اتاری ہوگی, کیا ان کی مشکلات اور کیا کیفیات ہوں گے, ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ہم اپنے گھر میں بھی ہوتے ہیں تو ہم بجلی کا استعمال کرتے ہیں, پنکھا چلاتے ہیں, اے سی چلاتے ہیں, پھر مختلف اشیاء کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ جو مچھر وغیرہ ہیں یا دیگر ان چیزوں سے ہماری ایک رکاوٹ ہو, حفاظت ہو. ان کے پاس کیا ہے آج ہم یہ جو بار بار اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے نا کہ 2500, 5000, 8000, یہ تو اگر ہم کسی کی دعوت پہ چلے جائیں, 4 دوست مل کے کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے جائیں, تو وہاں اتنا بآسانی یہاں اتنا بل آ جاتا ہے, 8-10 ہزار سے زیادہ بل آ جاتا ہے. وہ 4 بندے جو ایک ٹائم کا کھانا کھا کے آ رہے ہیں, بالکل ٹھیک. ہم اندازہ کریں کہ اسی 8000 میں, اسی 10,000 میں ایک پورے گھرانے کی کفالت اور ایک پورے گھرانے کی زندگی بچانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اور پھر پلیٹ فارم بھی ایسا ہے کہ اس میں خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ ہمیں کوئی تذبذب ہو, کوئی مشکل ہو, شک و شبہ ہو کہ مستحقین تک شفاف طریقے سے ہمارا مال نہیں جائے گا. ایک بیک گراؤنڈ ہے, آپ نے اپنی اگر کئی سالہ پرانا بھی ڈونیشن کا ریکارڈ دیکھنا ہے تو وہ ساری چیزیں میسر ہیں, وہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ. تو اس لیے گراؤنڈ پہ افراد موجود ہیں, یہ پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہے, اذان بار بار دی جا رہی ہے, صدا دی جا رہی ہے. اگر اب بھی ہم نہ اٹھے تو اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا. قرآن میں فرمایا نا کہ جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں یہاں, ما سلککم فی سقر, قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. دوسرے نمبر پر فرمایا, پہلا فرمایا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ کیوں تمہیں یہاں ڈالا گیا, تو دوسرا فرمایا کہ وہ عرض کریں گے کہ ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو وہ گھڑی جس طرح اس سے پہلے کلام ہوا نا کہ اس سے پہلے آج کچھ خرچ کریں. قرآن میں فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, کہ خرچ کرو اللہ کی بارگاہ میں اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. اور فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, تو تم کہتے پھرو کہ باری تعالیٰ تو نے تھوڑی مہلت کیوں نہیں دی. فَأَصَّدَّقَ, میں صدقہ کرتا, وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب کسی کا وقت اجل آ جاتا ہے تو پھر اس کو مہلت نہیں دی جاتی. آج ہمارے پاس مہلت ہے, ہم جتنا خرچ کریں, جتنا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا جو خاندان, اس کا کنبہ ہے, اس کا خاندان ہے, ان کی ہم جتنی کفالت کریں گے اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوگی. آمین آمین. جزاک اللہ مفتی صاحب, بہت آسن گفتگو, سحر حاصل, موٹیویشنل, ترغیبی گفتگو ناظرین تک پہنچا رہے تھے مفتی زیغم علی گردیدی صاحب. اور اسی موٹیویشن کی ضرورت ہے. ہنگامی صورتحال ہے, بیٹھ کر صرف بات نہیں کی جا سکتی, عمل کرنے کا وقت ہے. اور جب غیر معمولی صورتحال ہو تو ہمیں بہت زیادہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے, تیار کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم وہ طبقہ ہیں رب تعالیٰ نے جسے اس امتحان میں رکھا کہ آیا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم ان کے کام آتے ہیں نہیں. جیسے کہ مفتیان اعظام نے فرمایا کہ جب موت آ جاتی ہے نا, اس کے بعد انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. جب آنکھ بند ہو جائے نا, ایک بار یہ اجل آ جائے, موت آ جائے, اس کے بعد مال و دولت آپ پیچھے چھوڑ کر گئے ہوں, انسان ترسے گا, بھیک مانگے گا کہ کاش مجھے ایک بار پھر زندگی کے کچھ لمحات مل جائیں اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میں رب کی راہ میں خرچ کر دوں. لیکن کیا فائدہ, پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. جب آپ
کہ اجل آ گئی، موت آ گئی، آپ نے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی، موت ایک بار آ گئی، اس کے بعد پھر کوئی چارہ آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے، کوئی سولوشن نہیں ہے کہ آپ اگر آج حیات ہیں، آج اگر زندگی ہے، آج سانس ہے، تو یہ رب کی وہ نعمت ہے کہ آج آپ کے پاس یہ وقت ہے، آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ رب کی مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں۔ جب یہ سانسیں آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گی، آپ یقین جانیے، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا، ارب پتی، کروڑ پتی ہیں اور اتنا پیسہ ان کے پاس ہے، آج دنیا سے جاتے ہیں، اسی مال پر اولادیں لڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، ایک دوسرے کے دست و گریباں ایک دوسرے کو مارنے کے دم پر آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں ایک ماحول پیدا کرنا ہے، ہماری سوسائٹی میں ضرورت ہے ایسے اقدار کو زندہ کرنے کی کہ ہم دینے والے بنیں۔ آج جو عمل آپ کر رہے ہیں، ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز، ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم خود دوسروں سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے نا وہ بڑی سچی بنے، بڑے کامل مومن بنے میری اولاد، یہ ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم خود جھوٹ جو ہے وہ نہیں چھوڑتے، سچ بولنا شروع نہیں کرتے۔ آج اگر آپ امداد کرنے والے، مدد کرنے والے بن جائیں، دکھی انسانیت کے کام آنے والے بن جائیں، یہ ایکشنز، یہ بہترین ٹیچنگ ہے، بہترین تعلیم ہے، تربیت ہے آپ کے بچوں کی، کہ آج آپ جو طرز عمل اپنائیں گے، کل آپ کی اولاد بھی آپ کی اتباع میں، یہ تمام کاموں میں، اس طرح کی مشکل صورتحال میں، ہنگامی صورتحال میں، کل وہ بھی دکھی انسانیت کے کام آنے والی بنے گی اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گی۔ مفتی صاحب، علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب، ہم نے ترغیب دینے کی کوشش کری، صحابہ کرام، خانوادہ رسول، دیگر اولیاء اللہ کی مثالیں پیش کی۔ میں چاہوں گا ایک ترغیب یہ بھی جائے کہ آیا کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، دنیا میں تو جو برکتیں ان کو ملتی ہیں، آخرت میں کن خزانوں کا وعدہ ان سے کیا گیا؟ دیکھیے، خداوند ذوالجلال نے فرمایا وَمَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے کے لیے، فنا ہونے کے لیے، بے شک، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے کے لیے۔ واہ! انسان جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو مال میں نے اپنے پاس رکھا، اس کے مالکانہ حقوق تبدیل ہو گئے، اب اس کے مالک ورثہ ہو وراثت بن گئے، گئی، وہ مال پیچھے رہ گیا، صاحب مال اگلے جہان میں چلا گیا۔ اللہ، لیکن جو مال اللہ کی طرف بھیج دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے وہ مال پہنچا ہوا ہوگا، اللہ اکبر، ہم بعد میں پہنچیں گے، مال پہلے، وہ مال پہلے پہنچا ہوا ہوگا، اور وہ مال ہمارے لیے اللہ کے عذاب اور ہمارے درمیان وہ ایک ڈھال بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ جو مال راہ خدا میں خرچ کر دیا گیا ہے، اصل میں وہی مال تھا جو ہم نے بچایا ہے، جس کو ہم نے محفوظ کیا، ورنہ تو وہ مال جو ہم نے کیا خوب کہا ہے علامہ صاحب، راہ خدا میں نہیں بھیجا، اللہ، اس مال کو تو ہم نے ضائع کر دیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ خداوند ذوالجلال کے حضور جب یہ اندازہ لوگوں کو ہوگا کہ یہ ہماری فلاں نیکی کا یہ اجر ہے، اس نیکی کا یہ اجر ہے، تو لوگ تمنا کریں گے کہ ہمیں ایک مرتبہ موقع مل جائے تو ہم اس نیکی کو دوبارہ کر لیں، اللہ، ہمیں ایک مرتبہ موقع مل جائے ہم اس نیکی کو دوبارہ کر لیں۔ ابھی اس وقت موقع ہے، ابھی دارالعمل میں ہے، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، جب تک سانس چل رہی ہے، ورنہ پھر وہی بات ہوگی یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اللہ، ہائے افسوس جب ہم زندہ تھے، جب کچھ بھیج دیا ہوتا۔ ہمارا رب ہم سے کبھی ایسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا جو ہمارے بس میں نہ ہو۔ اللہ، یعنی ایک چیز میرے بس میں نہیں ہے تو میرا دین مجھ سے تقاضا بھی نہیں کرے گا کہ وہ کام کرو۔ واہ واہ واہ، یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی پر حج فرض نہیں ہے، اللہ اکبر، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ہر آدمی پر زکوٰۃ۔ ہم سے دین وہ تقاضا کرتا ہے جو ہمارے بس میں ہے۔ اس موقع پر بھی جو سارے مسلمان ہیں ان سے دین جو تقاضا کر رہا ہے وہ یہ کہ جو تمہارے بس میں ہے، اللہ، جو تمہارے اختیار میں جو ہے، تم کر سکتے ہو، جی، اللہ کے ہاں نیکیاں شمار نہیں کی جائیں گی۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ جس نے 5 لاکھ دیا اس کا ثواب زیادہ ہے، جس نے 5,000 دیا اس کا ثواب کم ہے، نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کتنے میں سے کتنا۔ اللہ، ایک آدمی کے پاس کروڑوں تھے، اس نے 5 لاکھ دے دیے، ایک آدمی کے پاس 10,000 تھے، اس نے 5,000 دے دیے۔ اللہ، اللہ، تو اللہ کے ہاں اعمال تولے جائیں گے۔ جب بات تولنے کی ہو تو پھر تعداد کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، اللہ، پھر معیار وزن، کے پیچھے، جی، معیار، وزن بڑھانا چاہیے، اور جو وزن ہے وہ اخلاص ہے۔ واہ واہ واہ، اخلاص کے ساتھ راہ خدا میں دیں،
درد مندی کے ساتھ دیں، احساس کے ساتھ دیں، تو یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی ہم اس آزمائش سے گزر جائیں گے، اور جن کے لیے دے رہے ہیں وہ بھی اس آزمائش سے گزر جائیں گے. یہ کوئی وقت مستقل نہیں رہتا، یہ وقت گزر جائے گا، لیکن یہ بات ریکارڈ پہ رہے گی خداوند ذوالجلال کے ہاں، کون کہاں کھڑا تھا. اللہ اکبر، کون کہاں کھڑا تھا. یہی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں، مشکل کے اس مرحلے میں کون کیا کر رہا تھا، کون کہاں کھڑا تھا. آیا کہ ہم ان بے سر و سامانی کی حالت میں جو اس وقت ہزاروں افراد ہماری امداد کے منتظر ہیں، متلاشی ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے، اس دکھی انسانیت کی ہم مدد کر رہے تھے. جو کچھ بھی رب نے ہمیں توفیق دی ہم اپنے مالوں میں سے ان پر خرچ کر رہے تھے، یا پھر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے اور صرف محو تماشا تھے. اور اسی پر یہ ترغیب آپ کو دی جا رہی ہے. مفتی زیغم علی گدیدی صاحب، میں چاہوں گا کہ ایک موٹیویشنل میسج آپ کی طرف سے ضرور جانا چاہیے. سمیر بھائی، ہمارے ہاں ایک عام سی بات ہے، اور یقیناً ہمارا شکوہ بھی عوام کا بجا ہوتا ہے کہ حکومتیں کچھ نہیں کر رہی ہیں. اب تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کچھ کریں گی، کیونکہ ان کا تو یہ کام ہی نہیں ہے. وہ تو اپنی عیاشیوں میں اپنے جو اس طرح کے معاملات ہیں، وہ اپنی لڑائی جھگڑے، اقتدار کی کھینچا تانیاں، وہ اگر چاہیں تو ایک ایک اپنی حکومت اور جو ایک طاقت کی حرص و ہوس ہے اس کی لالچ میں ایک ایک شخص کے لیے وہ 50-50 کروڑ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں کہ کسی طرح ہمارے ہاتھ میں اقتدار کی بھاگ دوڑ آ جائے. یعنی کہ ہوس اور حرص اتنی ہے، لیکن عوام کو دینے کے لیے وہ 50-50 روپے نوٹ دے کے بھی وہ اپنا احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے بڑا احسان کر دیا. تو ان سے تو توقع بالکل نہیں کی جا سکتی. لیکن بحیثیت مسلم، ایک پاکستان کا شہری ہونا اور ایک دین اسلام کو ماننے والا ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے. جس طرح وہ ایک مشہور شعر ہے نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلا لیتے. تو ہم اپنے حصے کی شمع جلائیں. ہم سے ہمارے حصے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا. وہ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کی پکڑ تو اتنی ہے، جس طرح حضرت عمر نے فرمایا تھا نا کہ دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی مر جائے تو پوچھا جائے گا. یہ اس خیال میں، اس زوم میں نہ رہیں کہ کوئی آج تو کوئی نہیں پوچھتا. آج آپ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ آج تو آپ بے تاج بادشاہ ہیں، آپ کچھ بھی چاہیں کریں، کسی کی حکومت کو گرائیں، کسی کو اوپر لے آئیں، یہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں. لیکن اللہ کی بارگاہ میں پکڑ بڑی ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا پوچھا جائے گا، اور ہم سے بھی پوچھا جانا ہے. اس لیے ہم اپنے طور پر جتنا ممکن ہو سکے، گفتگو ہماری اسی پر رہی آج کی، کہ اگر ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی ہماری حیثیت ہے نا، اگر 10 روپے بھی ہم دے سکتے ہیں. وہ سوشل میڈیا پہ تصاویر وائرل ہو رہی ہیں جو ہمیں اس پر ترغیب دلانے کے لیے کہ ایک وہ کچرا چننے والا بچہ، وہ تھیلا اس نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ باکس میں اپنا حصہ وہ شامل کر رہے ہیں. صرف یہ تصویر ہمارے سامنے ہمیں ترغیب دینے کے لیے کافی ہے کہ اگر وہ ہم اس بچے سے بھی گئے گزرے، بہت بڑی موٹیویشن. ہم اس بچے سے تو گئے گزرے نہیں ہے نا. ہم 10 روپے بھی نہیں دے سکتے، ہم 20 روپے. آج ان کو ضرورت ہے جو خشک بسکٹس وغیرہ ہیں یا دیگر اس طرح کی اشیاء ہے کہ ان کے پاس پکانے کے لیے بھی اسباب نہیں ہیں، ان کے پاس چولہا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسی شے نہیں ہے. تو اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ جس قدر ممکن ہو سکے ہم ان کے سر پہ چھت ڈلوانے کا اہتمام کریں، یعنی ترپال کی صورت میں یا ٹینٹ کی صورت میں یا راشن کی صورت میں. کسی بھی طور پر اگر ہمارے کسی حصے سے ان متاثرین میں کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے تو پھر دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر ہمیں کتنا دیا جائے گا. ہم اس کو سمیٹ بھی نہیں سکیں گے، اندازہ نہیں کر سکیں گے. اور پھر وہ ایک اس کا مسکرانا وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اتنا بلندی پہ لے جائے گا کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. جزاک اللہ مفتی صاحب. یقیناً جب آپ کسی دکھی دل والے کے دل میں، اس کے سینے میں آپ خوشی، راحت، فرحت پہنچاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کے جو جتنے بھی نیک اعمال ہیں، یہ عمل رب تعالیٰ کو بہت محبوب عمل ہے کہ آپ کسی کے دل میں خوشی داخل کرنے والے بن جائیں. آج دکھی انسانیت، آپ چہرے دیکھیں فوٹیجز میں، ویجولز میں جو دکھائے جا رہے ہیں کہ کس قدر آپ سمجھ لیں کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، بے بسی ہے، لاچاری ہے، مجبوری ہے، بھوک ہے، افلاس ہے. ان کی آنکھوں سے آیا ہے، چہروں سے آیا ہے. بار بار ان فوٹیجز میں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ناظرین تک یہ معلومات بہم پہنچ رہی ہے کہ اس وقت انسانیت ہمیں پکار رہی ہے. میرا اور آپ کا یہ فرض ہے کہ رب تعالیٰ نے اگر ہمیں نوازا ہے تو ہم آگے بڑھ چڑھ کر اس دکھی انسانیت کی مدد کریں. فیصل بھائی، میں چاہوں گا آپ کی طرف سے بھی ایک پیغام زبردست قسم کا جانا چاہیے. بالکل. یہ اس وقت ہم اس پورے ٹیلی تھون کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنے ان بھائیوں کے لیے KGN نے قدم آگے بڑھایا ہے، اور قدم آگے بڑھانے کے بعد آپ کے سامنے یہ دعوت رکھی ہے
KGN اس جانب قدم بڑھا رہا ہے. آپ بھی دست و بازو بنیے اور مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے زندہ رہنے کا احساس دلائیں کہ ہم اپنے بھائیوں کی مصیبت دور کرنے کے لیے KGN کے ساتھ حاضر ہیں. جزاک اللہ علامہ صاحب. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی آمد کا. جزاک اللہ علامہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. جو گفتگو آپ نے کی رب تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو ترغیب, جو فکری اور اصلاحی گفتگو آپ حضرات نے کی ہے, رب تعالیٰ ہمیں باعمل مومن بن کر اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ناظرین کرام, خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے ایک پلیٹ فارم سیٹ کر دیا ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ حضرات جو ہے وہ ان تمام جو گفتگو کی گئی, جو تعلیمات بہم آپ تک پہنچائی گئیں قرآن پاک سے اور پھر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہمارے جو اسلاف ہیں ان کا جو کردار رہا, جو مثالیں اولیاء اللہ نے پیش کی اس امت کے لیے چھوڑیں کہ ان کی اتباع کرتے ہوئے ہم رب تعالیٰ کی رضا کا پروانہ حاصل کر سکیں. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ایک بار پھر, اس سے پہلے کہ دامن وقت میں مزید گنجائش نہ رہے اور میں آپ سے اجازت لینے کی طرف جاؤں, اور ریاض احمد ریاض ہمارے بھائی محترم انشاءاللہ ان کے کلام کے ساتھ ہم رخصت ہوں گے. ایک بار پھر میں آپ کے سامنے اپیل پیش کر دوں, اگر آپ چاہتے ہیں ایک متاثرہ خاندان کی مدد کرنا اور ایک ترپال آپ وہاں پہنچانا چاہتے ہیں, آپ کو 2500 روپیز ڈونیٹ کرنے ہوں گے. 5000 روپیز اگر آپ پے کرتے ہیں تو ایک راشن بیگ کسی بھی متاثرہ خاندان تک پہنچایا جا سکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں ایک خیمہ, ایک ٹینٹ وہاں پر لگایا جائے کہ جن کے سر پر اس وقت چھت نہیں, وہ خاندان, وہ متاثرہ خاندان اس کے سر پر چھت آ سکے, ایک ٹینٹ وہاں پر عارضی قیام کے لیے لگایا جا سکے, تو اس کے عوض آپ کو 8000 روپیز ڈونیٹ کرنے ہوں گے. اور یہ 1 2 4 کی بات نہیں ہے, سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, بلکہ لاکھوں لوگ ہیں جو اس وقت امداد کے متلاشی ہیں, منتظر ہیں, یہاں تک کہ ان کی جان تک پر بنائی. ہم ان کے کھانے اور پینے کی بات تو کجا, اس وقت آج اس پروگرام میں بار بار یہ گفتگو کی گئی کہ کئی ہزاروں سینکڑوں جانوں کا زیاں آلریڈی ہو چکا ہے, اور کتنے ہی ایسے ہیں جو اس وقت موت کے دہانے پر ہیں. یہ صرف بات سننے میں آسان لگتی ہے, ذرا تصور کیجئے میرے اور آپ کے ساتھ اس طرح کی ہنگامی صورتحال ہو جائے تو کس قدر پریشانی, کس قدر آزمائش کی گھڑی ہے, کس قدر مشکل مرحلہ ہے کہ جس سے نکلنا قدر مشکل نظر آ رہا ہے. کہ جو حالات ہیں, جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں, لوگوں کے گھر بہہ گئے, مویشی ہلاک ہو گئے, لوگوں کے اپنے بچے, چھوٹے بچے پانی میں سے بہتے ہوئے پانی کے ساتھ چلے گئے. آپ تصور کیجئے کہ اس وقت آزمائش کی اس گھڑی میں حضور کی اس امت کا کیا فریضہ ہے. علماء کرام یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ فرض بن چکا ہے کہ ان ہنگامی صورتحال میں ہم بیٹھے نہ رہیں, بلکہ جو کچھ بھی ہم سے بن سکے ہم اللہ کی اس مخلوق کی خدمت میں, ان تک امداد بہم پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں. اور میں ان خوبصورت اشعار کے ساتھ اور اپنے بھائی ریاض احمد ریاض کے کلام کے ساتھ آپ سے اجازت لینے لگا ہوں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر, اور پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر, اور لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر, اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. اپنے میزبان سمیر احمد کو ایئر وائی کیو ٹی وی کی جانب سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ. نگاہ لطف کی واہ واہ واہ, سبحان اللہ. امید وار ہم بھی ہیں, نگاہ لطف کی امید وار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں. ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا, ہمارے دست تمنا کی
लाज भी रखना, हमारे दस्त तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे फकीरों में ऐ शहर यार हम भी हैं, तेरे फकीरों में ऐ शहर यार हम भी हैं, और तुम्हारी एक निगाहे करम में सब कुछ है, तुम्हारी एक निगाहे करम में सब। अल्लाह अल्लाह अल्लाह